بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ آج ایک بہت سنگین مسئلے پر خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے گفتگو کرنی ہے۔ مجھے بعض خیرخواہ لوگ کئی برس سے یہ احساس دلا رہے ہیں، اس طرف بار بار متوجہ کروا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر، یعنی ہم لوگوں کو اگر سمجھیں کہ ہم لوگ جو معمول میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک تعلیمی اور تربیتی نظام میں رہتے ہیں، ان لوگوں میں دینداری نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی عبدالعزیز صاحب نے ایک صاحب سے ملاقات کا تھوڑا سا احوال بتایا، تو ان صاحب کے اندر بھی ایک شدید تذبذب، پریشانی اور جھجک سی پیدا ہو گئی ہے اس بات پر کہ جاوید سے میں مشورہ کیسے لوں۔ اس سے مشورہ لینے والے یا اس کے ساتھ تعلیم و تربیت کا تعلق پیدا کرنے والوں میں جو دینداری کی معروف صورتیں ہیں، مسلسل صورتیں ہیں، وہ کمزور حالت میں ہیں، اور شاید ہی کوئی شخص ان لوگوں میں ایسا ہے جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہو کہ یہ تقویٰ رکھتا ہے، یہ متقیانہ زندگی گزارتا ہے، یا اس کی زندگی میں خدا خوفی اور حب الہی بنیادی محرک کے طور پر، بنیادی مقصود کے طور پر موجود ہے۔ تو یہ باتیں کیونکہ میں کچھ برسوں سے مختلف زبانوں سے، جو ہمارے خیر خواہوں کی زبانیں ہیں، یہ مسلسل سنتا آ رہا ہوں کہ ان لوگوں میں، خصوصاً نوجوانوں میں، ایک عجیب طرح کی دنیا داروں جیسی لاپرواہی ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں دوستی اور محبت اور اخلاص کا تعلق بہت مثالی درجے پر ہے، لیکن ان کے اخلاص اور ان کی محبت کے جو تقریباً تمام مظاہر ہیں، وہ اسی طرح کے ہیں کہ جیسے دنیا دار لوگوں میں دوستی کی کچھ اقدار ہیں اور ان پر عمل کی کچھ صورتیں ہیں، تو اس میں دینی رنگ کہیں نظر نہیں آتا، اور کبھی کبھی کہیں اس رنگ کی جھلک دکھائی بھی دیتی ہے تو وہ بہت مدھم اور عارضی ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ بہت باتونی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے موضوعات دینی اور اخلاقی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہ کیونکہ کئی ذرائع سے مجھے کہا جاتا رہا ہے، اور اب یہ کہ اب خود میرے اندر ایک ذرا سا غصہ اور شکایت سی پیدا ہو گئی ہے کہ آخر ہم یہ کہ مجھ میں بہت ساری کمزوریاں ہوں گی، لیکن یہ کہ ہم نے جو اپنا ایک نظم تعلق بنایا ہوا ہے، وہ بے تکلفی کے ماحول میں گھریلو انداز سے فطری اسلوب پر رہتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصود بنانا ہے، یا ہمارا بہت بڑا، یوں کہہ لیں کہ واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ
اپنے تعلق کو دیگر تمام تعلقات اور رشتوں میں روح پھونکنے کی واحد بنیاد بنائیں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جسے اپنی ساری زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، اسے اپنے سارے جذبات و احساسات کا محور بنانا چاہیے کہ مجھے جس سے بھی محبت ہو اللہ کی موجود محبت کی بنیاد پر ہو اور اس محبت میں ترقی کے لیے ہو۔ تو جس سے بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے بچوں تک، اپنے دوستوں تک، میری محبت کا واحد محرک حب الہی ہو، میری محبت کا واحد مقصود اس حب الہی میں کمال کی کیفیت کو زندہ رکھنا ہو۔ تو یہ اس سلسلے میں کم از کم میں بالکل ان کمپرومائزنگ رویہ رکھتا ہوں، اور اسی وجہ سے آپ لوگ جانتے ہیں، خصوصاً نوجوان لوگ جو جذباتی زیادہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں یہ لوگ جب مغلوب ہو کر مجھ سے اظہار محبت یا اظہار عقیدت کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں، ہمیشہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کسی رومانوی جذباتیت پر مبنی تعلق نہ رکھیں، یہ مجھے اپنے تعلق کا مرکز یا مرجع نہ بنائیں۔ میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ میرا جس سے بھی تعلق ہے اس تعلق سے پیدا ہونے والے جذبات جو ہیں وہ حب الہی کے جذبے سے مناسبت رکھنے والے ہوں۔ تو لیکن اگر یہ مسلسل اس قانون تعلق پر، اس ذوق تعلق پر مسلسل عمل کرتے رہنے یا عمل کرنے کی کوشش کے باوجود اگر میرے دوستوں پر یا وہ چھوٹے نوجوان جو میرے لیے یقیناً اولاد کی طرح محبوب ہیں، بلکہ یہ کہ بعض اسباب کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بعض نوجوان ایسے ہیں جن سے میری حسی محبت بھی اتنی ہے جتنی اپنے بچوں سے نہیں ہے، حسی محبت۔ تو اتنے واضح اور ڈے لائٹ میں موجود مقاصد تعلق کے ہوتے ہوئے اگر یہ سننے کو ملے کہ ان لوگوں میں تعلق کا وہ شعور اور وہ حال ہے ہی نہیں جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ ان کا مقصود تعلق اللہ ہے، تو یہ بہت شرمندگی کی بھی بات ہے اور بہت پریشانی کی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو میں نے زندگی کا واحد مقصد بنا کر اور اس مقصد کو جیسے تیسے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں میں پیدا کرنے کی مسلسل انتھک کوشش کی ہے، اور اس میں ہر چھوٹے بڑے کے امتیاز کو قائم رکھنے والے پورے نظام کا انکار کیا ہے، یعنی کسی کے لیے پیر نہیں بنا، کسی کے لیے بڑا نہیں بنا، کسی کے لیے معلم نہیں بنا، جس کو کچھ سکھایا ہے اس سے اعلانیہ کچھ سیکھا بھی ہے۔ تو اگر مطلب میری نظر میں یہ اخلاص تھا، میری نظر میں یہ تعلق مع اللہ کو بنیاد تعلق بنانے کا فطری اور یقینی زاویہ تھا، اور اس پر اپنے بس بھر پورا عمل بھی کیا۔ جب بھی اپنے دوستوں سے ملا اس اصول کو حاضر رکھا، جب بھی ان کے بارے میں سوچا اس قانون کو ملحوظ رکھا، اپنے تمام جذبات محبت کو تابع رکھنے کی کوشش کی جذبہ حب الہیہ سے۔
لیکن اگر یہ پورا میں جو اپنی دانش میں نے پورا مزاج زندگی بنایا ہوا ہے، اگر یہ مزاج زندگی میرے مخاطب پہ اثر نہیں کر رہا تو تصورات زندگی کے بیان کا کچھ اثر ہو بھی رہا ہو تو وہ ناقابل اعتبار اور عارضی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کا حق نبھایا تعلق میں اس بات پہ کم از کم اس بات پہ اپنی تمام تر بے بضاعتی اور کمزوری کے باوجود اس بات پر اللہ کے فضل سے یقین رکھتا ہوں شکر گزاری کے ساتھ کہ میں نے اپنے ہر تعلق کو سنجیدہ لیا ہے اور اس تعلق کے بہترین حقوق ادا کرنے میں دانستہ کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، ہر آدمی کے۔ تو اور ہر ایک پر یہ باور کروا دیا ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق اصل میں اللہ کو اپنا محبوب واحد بنانے کی مشق ہے۔ کون آدمی ہے جو یہ نہیں کہہ سکتا جس سے میرا تعلق ہے کہ میں نے اس بات کو شرط تعلق اور مقصود تعلق کے طور پر اپنے ہر ساتھ رہنے والے کو واضح نہیں کیا، اس میں منتقل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو لیکن اگر یہ برسوں کی کوشش کا یہ نتیجہ نکلے کہ یہ ذوق تعلقی ان لوگوں کے آپس کے تعلقات میں غائب رہے، اوجھل رہے، معطل رہے، تو یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ میں پہلے بھی کچھ مرتبہ عرض کر چکا ہوں اشاروں میں کہ آپ لوگ جب فرض کے ایک مجلس ہو رہی ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن وہ مجلس ختم ہونے پر جب آپ لوگ واپس جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو وہاں آپ لوگوں کی ہنسی خوشی اور مذاق اور گفتگو کا معیار بالکل ایسا نہیں ہوتا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی مجلس سے مطابقت رکھتا ہو۔ تو یہ بہت ہماری کمزوری ہے نا، اور ہمیشہ جو آدمی کمزوری ہماری ہمیں بتائے، ہمیں اس کی بات پہ یقین کر کے اپنی اس کمزوری کو یا تو دور کرنا چاہیے، یا اگر کسی کی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ کمزوری ہمیں بتائی گئی ہے تو اس غور کرنے کے بعد وہ کمزوری ہمیں نہ ملی اپنے اندر، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس بات پہ بھی کہ یا اللہ یہ کمزوری جو بتائی گئی تھی یہ میرے اندر نہیں ہے آپ کی توفیق سے، لیکن یا اللہ اس بات پہ بھی آپ کا شکر ہے کہ مجھے ان خیر خواہوں میں رکھا ہے جو میری کمزوریوں کے علاج کے سلسلے میں اتنے حساس ہیں کہ بعض مرتبہ انہیں ہمارے اندر ان کمزوریوں کا بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے جو محض آپ کے فضل سے ہمارے اندر فی الحال موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے بتانے سے ایک بات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ آئندہ ان کمزوریوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کیونکہ یہ میرے بے تکلف دوستوں نے اور بہت پرہیزگار لوگوں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ اپنے حلقے تعلق میں جو نوجوان ہیں ان پر خاص نظر رکھو، ان کو تقوی چھو کر بھی نہیں گزرا ہے، یعنی یہ فقرہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ تمہارے سامنے جیسے ہوتے ہیں یہ ویسے ہیں نہیں۔ تو اس پر بھائی میں یہ کہ میں اس پہ بعض اپنے مشاہدات کی وجہ سے بھی اس بات کو، اس تنقید کو درست مانتا ہوں۔ تو آپ سب سے میری بہت زیادہ، کیونکہ اصلاح کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آدمی پیر اور شیخ اور امام کی مسند پہ بیٹھ کے خطاب کرے،
اور کہے کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، تحکم سے کہے، یہ میرا مزاج نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کے لیے، کسی کی بہتری کے لیے اپنا اخروی نقصان نہیں کر سکتا۔ اخروی مفادات میں آدمی کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، دنیاوی مفادات میں پہلے دوسرے کو دیکھنا چاہیے۔ تو میں اپنی آخرت کا نقصان آپ کے کسی مطلوبہ فائدے کے لیے گوارا نہیں کروں گا۔ تو کیونکہ اس چیز کو میں اپنے لیے بہت خطرناک سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں سے بڑا بن کے کلام کروں، تو وہ میں نہیں کروں گا۔ میں پیری مریدی اور اس طرح کی امام بننا اور مقلد بننا اس کلچر کے موجودہ صورتحال میں مکمل طور پر خلاف ہوں۔ تو کیونکہ کسی صورت، کوئی سچویشن، کوئی دور ایسا تھا جب یہ چیزیں مفید تھیں اور مشائخ کو بڑا بننے کی، جیسے وہ بڑا بن کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی تھی اپنے چھوٹے ہونے کے یقین کے ساتھ، لیکن اب اس طرح کی شخصیتیں بننی بند ہو گئی ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ جو بڑوں کی طرح کلام کریں اور اپنے چھوٹے ہونے پر یقین رکھیں، تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ تو میں اپنے چھوٹے ہونے پر یقین کو اپنے رویوں میں بھی برقرار رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو ہاں، دنیاوی کوئی خطرہ آپ کہیے تو میں کود پڑوں گا آپ کے لیے، لیکن اخروی خطرے میں خود کو نہیں ڈالوں گا۔ تو اس وجہ سے میں درخواست ہی کے انداز میں کہہ سکتا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ ایک پدرانہ تحکم اور اصرار سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ پر نظر کیجئے اور اس بات کو سمجھیے کہ تقوی صالح فطرت کا جوہر ہے۔ دین اس فطری تقوی، اس فطری جوہر کو ابھارنے آیا ہے، یعنی تقوی فطرت میں پہلے رکھا گیا ہے، اس کی نمو کے لیے شریعت بعد میں اتاری گئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تقوی مبنی برحق نفسیات کا مرکزی نقطہ، مرکزی جوہر ہے۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم مسلم نفسیات کے اس جوہر کو بیدار حالت میں رکھیں۔ مسلمان اپنی نفسیات کے اعتبار سے اگر کسی ایک عنوان کو کوالیفائی کرتا ہے تو وہ عنوان ہے متقی کا عنوان۔ مسلمان کا لازمہ ہے، مسلمان ہونے کا لازمہ ہے کہ وہ آدمی متقی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی مسلمان ہو سنجیدگی سے اور متقی نہ ہو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک جہت کو تمام اعمال اور تمام احساسات و جذبات اور خیالات پر مستقل نگران رکھنا، یعنی اللہ کے تعلق کو دنیاوی زندگی کی ہر حرکت میں حاضر رکھنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یعنی اللہ کو اپنے اندر سے دنیا کی غفلت گاہ میں غائب نہ ہونے دینا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو اگر اللہ سے تعلق اپنے شایان شان طریقے سے اس دنیاوی زندگی میں میری نفسیات کے واحد محرک کے طور پر موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مسلمان ہونے میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ یہ کوئی ولی اللہ بننے کا نسخہ نہیں بتایا جا رہا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ اسلام کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کی فطرت اصلی پر بحال کر دیا جائے اور اس کی فطرت اصلی ہی کو اس کی نفسیاتی تشکیل کی بنیاد بنا دیا جائے، دین کی روشنی میں، شریعت کی چار دیواری میں۔
تو اس کا خیال کریں، اپنے آپ کو کسی دوسرے کو یہ کہنے کا کم از کم موقع نہ دیں، کسی دوسرے خیر خواہ کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ آپ کا تقویٰ سے کیا تعلق۔ تو کیونکہ ساتھ رہنے سے طبیعتیں بھی ایک دوسرے پر انکشاف کرتی ہیں، یہ ظاہر ہے جس سے محبت ہو اس کی کچھ کیفیات بھی آدمی کو پتہ چلتی رہتی ہیں۔ یہ تعلق کا ایک وہ ہے، نتیجہ ہے، فطری نتیجہ ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مجھے اپنے ساتھی نوجوانوں سے مل کر پاکیزگی کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی تقویٰ کا پہلا مظہر ہے آپ کی پاکیزگی کنوے ہو، تو مجھے نہیں ہوتا۔ تو اب اگر مجھے ہی نہیں ہو رہا تو جو دیکھنے والا ہے وہ تو آپ کو اس محبت سے نہیں دیکھ رہا نا جس محبت سے میں دیکھتا ہوں۔ تو بالکل حالت محبت میں آپ کو دیکھتے ہوئے اگر یہ احساس ہو کہ آپ کوئی پاکیزہ آدمی نہیں ہیں اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کی کوئی مربوط اور سنجیدہ کوشش بھی نہیں کر رہے، تو یہ پریشانی کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو خدا کے لیے اس طرف توجہ کریں اور کل کی مجلس میں میں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کریں۔ تو تقویٰ کہتے ہیں کہ وہ خدا جس کے غیب میں ہونے کا یقین ہے، اس خدا کو اپنی زندگی میں حاضر رکھنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس خدا کو اس کی حاکمیت کے ساتھ، اس کی معبودیت کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ، اس کے قہر کے ساتھ حاضر رکھنا، یعنی کہ خدائے غائب کی حضوری میں رہتے ہوئے اپنی باطنی اور خارجی زندگی گزارنا، یہ تقویٰ ہے۔ خدائے غائب کی نظر میں ہونے کے یقین کے ساتھ اپنی تنہائی اور اپنی معاشرت کو چلانا، یہ تقویٰ ہے۔ اور جس میں یہ ہے وہ اس طرح نہیں رہتا جس طرح آج کل کے لڑکے رہتے ہیں۔ وہ ممکن ہی نہیں ہے یہ طرز زندگی وہ اختیار کرے۔ تو اسی وجہ سے مسلم تہذیب نے اپنے دین کی روشنی میں اپنے دین کو جذب کرنے کے نتیجے میں کچھ تہذیبی اور نفسیاتی معروفات بنائے ہیں اور ان معروفات کو تسلسل میں رکھا ہے۔ وہ معروفات فتاوی سے زیادہ قیمتی اور زیادہ بڑی حجت ہیں۔ تو وہ معروفات ہیں کہ میرے لباس کا ایک انداز ہونا چاہیے، میری زندگی کا ایک انداز ہونا چاہیے، میری اپیئرنس کا ایک کوڈ ہے، میرے احوال کا ایک سانچہ ہے، یعنی میرے ظاہر اور باطن کو ان تہذیبی اور نفسیاتی معروفات کے مطابق ہونا چاہیے جو مسلم تہذیب کی امتیازی حیثیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ آپ سمجھیں مسلم تہذیب کسے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے دین کو سنجیدگی سے مان کر اپنے تمام نفسیاتی اور اپنے تمام تہذیبی اصول و اقدار اور آئیڈیلز اس سے اخذ کیے، تو دین کے فراہم کردہ آئیڈیلز کو اپنی نفسیات اور اپنی تہذیب میں ایکچولائز کر دینے کے نتیجے میں کچھ پیٹنٹ احوال اور کچھ متعینہ اوضاع اور فارمز پیدا ہوئی ہیں، ان کی ورزی کبھی نہ کرنا، چاہے فتویٰ اس کے حق میں ہو، اس کی خلاف ورزی کبھی نہ ہونے دینا، ورنہ تقویٰ جو اپنی ورجن اور اوریجنل اور پیور فارم میں ہے وہ تمہاری شعور اور تمہاری طبیعت سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں تقویٰ جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہے، تقویٰ کسی قانون کی تعمیل نہیں ہے،
تقوی فطرت اصلی کا بنیادی حال ہے، جس حال کی بیداری کے نتیجے میں اللہ کو مانا جاتا ہے۔ تو اس کو بہت خیال کریں۔ میں بھی مانتا ہوں، اگر قانون پوچھیں گے تو بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام نہیں ہے، فلاں چیز حرام نہیں ہے، فلاں لباس حرام نہیں ہے، فلاں طرح رہنا حرام نہیں ہے، تو وہ قانون کی زبان ہے۔ قانون کی زبان کا مطلب یہ ہے کہ یہ منیمم پہ رہنے کے لائق ہے۔ جب آپ کے لباس کو دیکھ کر میں یہ کہوں کہ یہ حرام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فہرست سے خارج نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی فہرست میں رہنا ہی کوئی مقصود تھوڑی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی دنیا میں بننے والی فہرست سے آپ خارج نہیں ہیں تو یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ وہاں دفتر نجات میں مسلمانوں کی ایک فہرست بنی ہوئی ہے، اس میں بھی تمہارا نام ہے یا نہیں ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ تو ہر تہذیب اپنے کچھ مکروہات اور مرغوبات رکھتی ہے، اس کو قانونی نظر کی پابند نہیں ہوتی۔ وہ مطلب قانون میں جواز تہذیبی کراہت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی مباحات جو ہیں وہ تہذیبی طور پہ اگر مکروہ ہوں تو انہیں چھوڑنا واجب ہے۔ آپ سمجھیں نہیں؟ مسلم تہذیب کا ایک ضمیر ہے، مسلم تہذیب کا ایک مزاج ہے۔ اگر میں اس مزاج کی خلاف ورزی محض اس بات پہ کروں کہ فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مباح ہے، تو فتوے کے نتیجے میں اباحیت حاصل کرنے والا امر تہذیب میں اپنی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے گناہ ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو قانون کی زبان میں مباحات ہیں، آپ سمجھ گئے نا؟ تو اسی وجہ سے ہمارے تمام اسلاف جو ہیں، چاہے وہ صوفی ہوں یا غیر صوفی ہوں، تمام اسلاف کا مجموعی رویہ، مزاج اور طرز عمل، چیزوں کو دیکھنے کا انداز یہ رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے، اللہ کے راستے میں بڑھنے کی زیادہ طاقت اس کے پاس ہے جو مباحات کے دائرے کو تنگ کرے۔ مباحات کے دائرے میں رہنے والے آدمی کو تو اللہ سے تعلق کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جو کچھ چھوڑتا نہیں ہے نا، اللہ اسے پکڑتا نہیں ہے۔ یعنی اگر میں آپ کے لیے کوئی چیز چھوڑ نہیں رہا، کوئی ایثار نہیں کر رہا، تو آپ کو میرے ساتھ تعلق کی صداقت پر یقین نہیں آئے گا۔ تعلق کی صداقت اسی وقت ثابت ہوگی جب میں کوئی چیز آپ کے لیے چھوڑوں گا، کچھ ایثار کروں گا، اپنی کسی پسندیدہ چیز یا عادت کو آپ کی خوشی کے لیے ترک کر دوں گا۔ تو یہ دنیاوی زندگی اپنی تفصیلات کے ساتھ اللہ کی مرضی کے آگے اپنی خواہشات وغیرہ کا ایثار کرنے کی تربیت ہے۔ تو میں ہر چیز کو اگر ایک اپنی خواہش کے تابع رکھوں گا اور اپنی خواہشات پہ مباح کی مہر لگواتا پھروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا مزاج ہے اللہ سے بھاگنے کو جائز قرار دینے کی کوشش۔ تو بالکل ان چکروں میں نہ پڑیں۔ جدیدیت اپنے تمام اصول و مظاہر کے ساتھ دینی علم، دینی رویے اور دینی مزاج کے لیے زہر ہے۔ تو اس کو سمجھیں، اس میں حمیت کا مظاہرہ کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ اللہ سے تعلق رکھنے والا تاریخ کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، اس کے سموں میں نہیں رہتا کہ جہاں یہ جائے وہاں میں بھی چلا جاؤں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو کیونکہ اس کا اللہ سے تعلق ہے، ایک لا شے کی طرح وہ اللہ سے متعلق ہے،
تو اس لا شے کو دیکھنے کی کیا، جس نے اپنی نفی اللہ کے لیے کر دی ہے وہ اپنا اس بات تاریخ وغیرہ سے نہیں کروائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس درجے ذوق پر، اس مرتبہ شعور پر رہ کر مسلمان ہونے کی مشق کیجیے، ورنہ یہ کہ پھر ہر حالت میں تاریخ حاکم رہے گی دین پر، مغرب حاکم رہے گا اللہ پر. آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو آدمی اپنے تہذیبی عرف پہ پورا نہیں اترتا وہ اپنے دینی مقاصد کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. عرف کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو اس کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے مسلم تہذیب کے معروفات اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ آپ سے چھوٹنے نہ پائیں. معروفات کے کچھ ظواہر ہیں ان کو بھی اختیار کریں، اور ان کے کچھ احوالی اسٹرکچرز ہیں ان کو بھی اپنے اندر محفوظ رکھیں. مطلب یہ کہ سجدہ گاہ گیلی نہیں ہوتی اگر مہینوں، تو اس میں فکر کرو، کیونکہ ہماری تہذیب نے بتا دیا ہے کہ تعلق میں صداقت، ہماری نفسیات و تہذیب نے مل کے یہ معروف بنا دیا ہے کہ اللہ سے تعلق میں اگر رونا نہیں آیا تو کوئی بڑی سگنیفیکنٹ کمی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نماز کے خراب ہونے کا قلق اگر دل کو دہلا نہیں دیتا تو تم میں کوئی بہت بڑی کمی ہے. اذان کی آواز تمہارے اندر کشش کی ایک لہر اگر نہیں دوڑا دیتی تو تمہارے اللہ کے ساتھ تعلق کی سچائی پر سوال اٹھانا واجب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے معروفات ہیں. تو ہم کیونکہ ہماری شخصیت فتاوی سے نہیں بنتی، ہماری شخصیت اپنی اجتماعی نفسیات میں شامل ہونے سے اور اپنی تہذیب میں رہنے سے بنتی ہے. تو اس تہذیب نے اپنے دین کو انٹرنلائز کر کے جو مظاہر اور قواعد اور ضوابط معروفات پیدا کیے ہیں ان کے خلاف چلو گے تو ایک خلا میں چلے جاؤ گے جہاں نہ تم ہو نہ خدا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کی بہت زیادہ حفاظت کریں. اب آپ سمجھیں نا تہذیب کی کیا طاقت ہوتی ہے کہ میں اپنے جیسے لوگوں سے دعا نہیں کرواتا. یعنی کہ اگر میں جدید زندگی میں ہوں تو اپنے ہی جیسے لوگوں سے نہیں کہہ پاتا کہ میرے لیے دعا کرو. ان سے یہ تو کہوں گا کوئی تدبیر بتاؤ کہ میں اس سے نکلوں، لیکن ان پہ مجھے یہ اعتبار نہیں ہے کہ ان کی بات اللہ سن سکتا ہے. کہوں گا انہی لوگوں سے جنہیں مولوی وغیرہ کہہ کے ان کی تحقیر کرتا رہتا ہوں. جب دعا کروانے کا مرحلہ آئے گا تو انہی سے جا کے کہتا ہوں کہ دعا کرتے ہیں. یہ تہذیبی زور ہے. آپ سے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی جین پہنے ہوئے ہو وہ بہترین دینی حلیے والے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، اس پہ ہمیں نہیں معلوم کچھ، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عرف یہ ہے، ہمارا معروف انداز یہ ہے، اور اس معروف کے خلاف نہیں کھڑے ہونا چاہیے، ورنہ یہ آپ کو دین سے بھی اگلوا دے گا، دین بھی آپ کو اگل دے گا اپنے اندر سے. تو بھائی اس کا بہت خیال رکھیں، اور امید ہے کہ اگلی مرتبہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو دیکھوں گا تو میری یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ نئی پاکیزگی ہے. مسلمان کی پریزنس پاکیزگی والی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اس سے مل کے پاکیزگی کا احساس ہونا چاہیے، بے نفسی کا احساس ہونا چاہیے، دنیا سے بے رغبتی کا احساس ہونا چاہیے، اسے دیکھ کر اللہ کی یاد آنی چاہیے. تو اب آپ خود سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ انہیں دیکھ کر دوسرے کو اللہ یاد آتا ہے. تو
کیوں نہیں بنتے ایسے کہ یہ کوئی بڑا بننے کی خواہش نہیں ہے. یا اللہ مجھے اپنے حضور میں رکھنا اور مجھے دیکھنے والوں کو بھی اپنے حضور میں رکھنا، اور مجھے عاجزی کے یقین اور احساس کے ساتھ رکھنا، اور مجھ سے بڑائی کے کام کروانا. کیا کرو یہ سب. تو بس اس کا آسان نسخہ ایک ہے، ایک چیز، ایک ولولہ، ایک عزم، ایک فیصلہ اپنے اندر کر لو. جیسے کل میں نے کہا تھا، اللہ کرے آپ لوگوں نے کیا ہو کہ 2 رکعت پڑھو، سجدے میں جاؤ اور کہو یا اللہ میں تیرا ہوں. یا اللہ اپنی کمزوریوں کے باوجود تیرا ہوں. یا اللہ تیرا ہونے کے لائق نہیں ہوں مگر پھر بھی تیرا ہوں. یا اللہ میرے اس بات کو سچا بنا دے اور مجھے یہ کہنے کے حقیقتاً قابل بنا دے کہ میں تیرا ہوں. یا اللہ میں کسی کا نہیں ہوں، اپنا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں، تیرا ہوں، اور تیرے ہونے کے بعد اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا دوست. سمجھ گئے نا؟ یہ فرض عین ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی صوفیانہ بڑکے ہیں. یہ فرض عین ہے، ہر آدمی کو ایسا ہونا ہے. اور پھر پوری زندگی کا نظام العمل ایک اصول پہ رکھو اور اس کی خلاف ورزی نہ ہونے دو. گناہ ہو جانے کی صورت میں بھی، گناہ تو ہوتا رہے گا، وہ یہ ہے کہ مجھے ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کرنا ہے. اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی صلاحیت ہے. تو جو بھی تمہیں سوٹ کرے اپنے مطابق وہ اختیار کرو. دنیا کا ہر کام یا تو اللہ کو خوش کرتا ہے یا ناخوش کرتا ہے. ہر کام ان 2 اینڈز تک پہنچاتا ہے، یا تو وہ اللہ کو خوش کر رہا ہے یا ناخوش کر رہا ہے. تو بس جو کچھ اس احساس کو اپنے اوپر مسلسل طاری رکھو کہ میں وہ کام کروں گا جو اللہ کی خوشنودی تک پہنچائے، اور اس کام سے بچوں گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب ناراض ہونے پہ یہ نہ کہو کہ وہ اللہ میاں لکھ کے بھیجیں کہ میں ناراض ہوں. وہ تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ یہ کام اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے. تو اللہ کی ناراضگی والے کام کرنا بے غیرتی ہے. اصل غیرت یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کے تقاضوں اور آداب کی حفاظت کی جائے، اپنی جان کی قیمت پہ بھی. غیرت کسے کہتے ہیں؟ کسی اصول پہ اپنی جان قربان کر دینے پہ تیار رہنا. تو وہ اصول یہ غیرت، اس کو تھوڑی کہتے ہیں آپ نے مجھے گالی دی میں نے غیرت میں آ کے گولی مار دی. یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ غیرت جاہلی ہے. غیرت کہتے ہیں اللہ کی شرم کو. اللہ سے شرمانے والا غیرت مند ہوتا ہے، اور اللہ کے تعلق میں حساس رہنے والا غیرت مند. آپ سمجھ، اس کو کہتے ہیں نا غیرت. تو ذرا غیرت کو بیدار کر کے سوچو کہ میں نے اللہ کو مانا ہے. میں نے مطلب یہ کسی ملک کا آئین یا کسی شخص کو نہیں مانا، میں نے اللہ کو مانا ہے. یعنی اللہ کو مان کر گویا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یا اللہ آپ کے تعلق کے تمام حقوق اپنے بس بھر بہترین طرح سے ادا کروں گا. اب اس بات کو نبھانے کے لیے جو طاقت سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ ہے غیرت. گناہ غیرت کے خلاف ہے، اس لیے وہ برا لگتا ہے. نیکی غیرت کو بڑھاتی ہے، اس لیے اچھی ہے. غیرت کی تسکین ہو جاتی نا کہ یار اللہ کو خوش کرنے والی نیکی کر دی، اور غیرت مشتعل ہو جاتی ہے کہ اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل کر دیا.
تو آدمی اپنے آپ کو مٹی پہ ڈال دیتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ معاف کر دو۔ وہ مٹی پہ ڈالنا کیا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے مرنے پہ بھی تیار ہوں، بس مجھے بخش دینا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس کو اختیار کریں، اس کو طرز زندگی بنائیں، اور پیری مریدی اور یہ سب کلچر سے باہر نکلیں اور اپنی اپنی ذمہ داری خود لیں۔